بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنی فیڈ بیک بھی دیں کمنٹس کی صورت میں اور لائکس کی صورت میں۔ ناظرین، میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں مالدیوز اور ایک چھوٹا سا ملک ہے جو جزیروں پر مبنی ہے اور بڑا خوبصورت کنٹری ہے اور پوری دنیا سے جو ہیں ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ اور ان کی معیشت کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک جو پہلے ویلاگ میں مالدیوز کے چائنا کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان اور انڈیا کے اثر و رسوخ سے نکلنے کے حوالے سے اپنا ویلاگ کیا، جس میں میں آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے شروع میں مالدیوز کے جو صدر ہیں محمد معیزو ان کو پرائم منسٹر کہہ دیا۔ تو میں اپنا ریکارڈ یہاں پہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ بیسیکلی وہ صدر ہیں جو پچھلے سال جو ہیں الیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ذکر کیا کہ مالدیوز کا جو ہے اب رجحان چائنا کی طرف ہے، ان کے اگریمنٹس ہوئے، ابھی چائنا سے واپسی ہوئی ہے مالدیوز کے صدر جو محمد معیزو ہیں، اور آج یا کل میں واپس آئے ہیں اور بہت سارے معاہدے کر کے آئے ہیں چائنا کے ساتھ۔ چائنا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک میں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ مالدیوز کے صدر جو ہیں محمد معیزو، انہوں نے انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگا کے الیکشن جیتا۔ انڈیا آؤٹ اب بیسیکلی میں نے ایکسپلین کر دیا تھا اپنے پہلے ویلاگ میں، تو آج کی ڈیولپمنٹ میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا۔ میرے کچھ انڈین دوست جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کیا کمنٹس کے اندر کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں نے ان سے پھر یہی ریکویسٹ کی کہ آپ میری انفارمیشن کو کریکٹ کر دیں۔ لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ مالدیوز کے صدر واپس آئے ہیں محمد معیزو، تو اس میں آج آفیشلی آج پھر انڈیا کو یہی کہا گیا ہے کہ بائی 15 مارچ جو ہے اپنے جو ٹرپس ہیں انڈیا کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ زیادہ نہیں ہے، انڈیا کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ کوئی 100 کے قریب جو ہیں وہ ٹرپس ہیں جو کہ وہاں پہ اسٹیشنڈ ہیں اور ایویشن سمیت مختلف سروسز دے رہے ہیں۔ تو ان کو آج انہوں نے فارملی کہا ہے کہ آپ مالدیوز کو جو ہے وہ یہاں سے مالدیو سے چلے جائیں، اور 15 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے۔ اچھا، اب یہ جو ڈیڈ لائن سیٹ کی گئی تھی، یہ انڈین آفیشلز کے ساتھ ہی ان کی میٹنگ ہوئی، آج ہی میٹنگ ہوئی ہے، اور جس میں جو ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا مالدیوز کو کوئٹ کر دیں۔ اب مالدیو جو ہے باقی ملکوں کی طرح چائنا کے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس سے انسپائرڈ ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں ایشیا کے اندر بہت سارے نئے پیکٹس سائن ہو رہے ہیں۔ جو ریجنل ایک پاور پولیٹکس ہے وہ بھی اس کی پیراڈائم بھی جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے، پیراڈائم شفٹ ہے، ایک میجر چینج ہے۔ اچھا ناظرین، انڈیا کی جو یہ ڈپلائمنٹ ہے یہ اس میں میڈیکل سٹاف شامل ہے اور 3 ان کے ایئر کرافٹس ہیں مالدیوز گورنمنٹ کے، جن کو انڈین جو ایویشن انڈین فوج کے کیپٹنز یا جو بھی فوجی ہیں وہ چلاتے ہیں، اور یہ جو ان کے جزیرے ہیں ان میں ایک پیٹرولنگ ہوتی ہے، میریٹائم جو ٹیریٹری ہے، جو سمندری جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر یہ پیٹرولنگ ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی انڈیا اس سے خوش نہیں ہے، لیکن چائنا کا ایک جو انفلوئنس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان ملکوں میں اپنا انفلوئنس کو تھرو انویسٹمنٹس، تھرو لونز، اپنا اس میں لونز دے کے تو اپنی انٹینشنز جو ہیں ان کو کلیئر کر رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے تجارتی منڈیوں کو ایکسیس کرے گا اپنے بینیفٹ کے لیے بھی اور دوسروں کے بینیفٹ کے لیے بھی۔ اب یہ جو محمد معیزو ہیں یہ سپٹمبر میں پچھلے سال الیکٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پلیج کیا تھا کہ انڈیا آؤٹ اور اسٹرانگ ٹائز ود چائنا۔ تو اب اسی کے حوالے سے انہوں نے یہ جو ہے اب نئی ڈائریکشن دی ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے، ریکویسٹ کی ہے انڈیا سے کہ وہ یہاں سے ودرا کر لے۔ اور اب جو مالدیوز جو ہے بیسیکلی مسلم کنٹری ہے، اس میں اب چائنا کی انویسٹمنٹ جو انفراسٹرکچر میں آئے گی، کنسٹرکشن میں آئے گی، میڈیکل میں آئے گی، اور ہیلتھ کیئر میں بیسیکلی اب چائنا کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ مالدیوز میں پہلے ہیلتھ کیئر میں انڈیا کی بھی انویسٹمنٹ رہی ہے۔ حالات اب مالدیوز کے تھوڑے سے انڈیا کے ساتھ اس لیے بھی خراب ہوئے کہ جیسے میں نے پہلے وی لاگ میں بھی کہا کہ ان کے جو منسٹرز تھے، کچھ وزراء تھے،
محمد معیزو کی جو کیبنٹ ہے انہوں نے پرائم منسٹر جو انڈیا کے ہیں نریندر مودی ان کو کلاؤن کہہ دیا اور ٹیررسٹ بھی کہہ دیا، جو کہ بعد میں پھر سوشل میڈیا جو پوسٹیں تھیں ان کی ڈیلیٹ کروائی گئیں اور ان کو سسپینڈ کیا محمد معیزو نے کہ جو ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اور جہاں جب چونکہ انڈیا سے بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ جس میں بالی ووڈ کے اداکار ہیں، انڈین کرکٹرز ہیں اور سیلیبریٹیز ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا کہ ہم اب شاید نہ جائیں اپنا اس میں مالدیوز میں ٹورزم کے لیے نہ جائیں، ہم جو ہے سیاحت کے لیے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے، انڈیا کے اپنے بہت سارے پلیسز ہیں جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اس میں چلے جائیں گے وہ۔ تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا، لیکن اس اسٹرانگ ریئیکشن کے باوجود لگتا یوں ہے کہ محمد معیزو جو ہے وہ اپنے الیکشن کے جو انہوں نے ایک رکھا تھا کہ انڈیا سے اب وہ ریلیشنز رکھیں گے تو صحیح، لیکن انڈیا کے اوپر زیادہ ریلائنس نہیں ہوگی، وہ ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو، وہ ٹریڈ اور بزنس کے حوالے سے بات ہو۔ تو اس میں یہ انڈیا کے لیے اب سوچنے کا مقام ہے کہ مالدیوز جیسے ملک جو ہیں یا شری لنکا جیسے ملک وہ انڈیا سے ہٹ رہے ہیں، انڈیا سے اپنا دے آر گیٹنگ اوے فرام انڈیا اینڈ دے آر جوائننگ دا کلب آف چائنا۔ تو اب یہ چیز جو ہے انڈیا کی گورنمنٹ اور نریندر مودی جو اب آگے الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس دفعہ بھی الیکشنز جو ہیں وہ بی جے پی یا نریندر مودی جیتیں گے، تو ان کے لیے اب اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ یا ایسے ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ مالدیو جیسے ملکوں کے ساتھ جن میں ان کے اپنا ٹریڈ بھی ہے اور ٹورزم بھی ہے، ان کو اب انٹیکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ ایک المیہ فکریہ ہے۔ اب چائنا اور انڈیا کے ریلیشنز بھی کوئی اتنے اچھے نہیں جا رہے، تو چائنا ڈیفینیٹلی اپنی علاقائی سالمیت کو سامنے رکھ کے ان ملکوں کے ساتھ اپنا ریلیشنز بلڈ کر رہا ہے، اور انڈیا بھی مقابلے پہ ہے، لیکن ابھی اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے چائنا جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ مالدیوز کے صدر نے بڑی کلیئر کٹ بات کر دی ہے کہ وہ کسی سے بلڈ نہیں ہوں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں، اپنی جو ان کی علاقائی سالمیت ہے اس کا وہ دفاع کریں گے، اور اس کے لیے مالدیوز جو ہے وہ دیگر نئے ملکوں کے ساتھ اپنے ٹریڈ کے اور اپنے ریلیشنز جو ہے وہ گرو کرے گا، جس میں یو ایس اے ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اور بیسیکلی اشارہ انہوں نے یہی دیا ہے کہ وہ صرف اب انڈیا کی اوپر جو ہے انحصار کرنا ان کے لیے اب وہ پاسبل نہیں ہے، اور وہ اب اپنے نئے ریلیشنز بنائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں انڈیا کی اب پالیسی کیا ہوتی ہے۔ اگر انڈیا اپنی یہ چھوٹی سی جو ایک پلٹون ہے 100 لوگوں کی، ان کو اگر یہ نکالتا ہے تو اس کے بعد انڈیا جو ہے مالدیوز کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہیں، سفارتی جو ریلیشنز ہیں، ان کو کیسے مینٹین کرتا ہے۔ آیا یہ جو ود ڈرال ہوگی یہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گی ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ مالدیوز، یا انڈیا اس کو پازیٹیو لے گا، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن چائنا جو ہے اس کا انفلوئنس ہمارے ایشیا میں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ چائنا کی آپ یہاں تک مثال لیں کہ چائنا نے ایون افغانستان میں اپنا سفارتی ریلیشنز اسٹیبلش کیے، ایمبیسی اسٹیبلش کی، اور اس وقت چائنا جو ہے افغانستان جیسے ملکوں میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا ورسز چائنا، بھارت بامقابلہ چین، اس علاقے میں کون اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کریٹ کرتا یا بڑھاتا ہوا نظر آئے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔